تو ہم نے پوچھا ہے کہ انسان کے افعال میں اللہ کی مرضی اور اس کی اپنی مرضی کا کتنا دخل ہے؟ اور دوسرا ہے کہ کیا تمام کافر دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تمام کافر دوزخ میں جائیں گے؟ دوزخ کے دو حصے ہیں خاتون حضرات. یہ دوسرا سوال مجھے دلچسپ لگتا ہے, اس کا میں جواب دے کہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک مقام ہے جسے اعراف ہے. حاتم طائی وہاں ہے. حاتم طائی وہ دنیا کے بڑے نیک وہ پرانے زمانے کے اشراف جنہوں نے باہر بہت ساری نیکیاں کی, وہ اعراف میں. اعراف سے وہ اوپر جنت کو تکتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے, کبھی چاہے, جو ہم سے غلطی ہوئی, جو ہم سے اقرار نہ ہو سکا اللہ کا, تو کاش کہ ہم پر کوئی ایسی گھڑی آئے کہ ہم اعراف سے نکل کے جنت میں پہنچے. ان میں کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے نام مسلمانوں کے ہیں مگر وہ دل میں نفاق اور کفر کا شکار تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ شفاعت کے لیے اللہ کے حضور گئے اور کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن آپ مجھے آزردہ نہیں چھوڑیں گے, تو اے مالک و کریم پھر میری امت کے ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں جہنم میں ہیں. فرمایا نہیں میرے رسول, ہم نے اپنے وعدہ پورا کیا, ہم نے تیری جبین کو شکن آلود نہیں ہونے دیا. یہ وہ تیرے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب نے روک رکھا. اصل میں سوال وہی علم و عقل کا ہے کہ خدا اسے نجات دیتا ہے, خدا اسے بخشتا ہے جو اسے جانتا ہو. اب بتائیں نا, ایک شخص جو ہے خدا کو سرے سے جانتے ہیں یا زندگی بھر اس نے اسے جاننے کی کوشش ہے, تو یہ تمام مخلوقات ویسٹیج میں آتی ہیں. دوسرا سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ کیا اگر کافر کو جہنم سے نکال کر بہتر حیثیت میں ڈال دیا جائے یا دوبارہ زمین پہ بھیجا جائے, ریکاسٹنگ کی جائے, تو کیا وہ اسلام قبول کر لے گا؟ خدا اس کا جواب قرآن میں دیتا ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں ایک چانس اور دے دو تو شاید ہم چینج ہو. خدا کہتا ہے اگر انہیں 100 مرتبہ بھی زمین پر بھیجا جائے تو یہی کچھ کریں گے. اس لیے ایز پر ایز کافر از کنسرن اس کی نجات کوئی نہیں, مگر پھر بھی ہے. کیسے خاتون حضرات, یہ بات میرے ذہن میں ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس رحمت کریم نے ایک چانس ان کو بھی دیا. نارملی ہم دیکھتے ہیں, پہلے میں تھوڑا سا آپ کو واضح کروں کہ جہنم کے بارے میں ایک سوال کیا, اور یہ بڑا خوبصورت سا سوال ہے, آپ سنو گے تو انجوائے کرو. علمیت پروفٹ کو آپ انجوائے کرو. بڑا عجیب و غریب سا, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ جنت کے اتنی بڑے ہونے کا ذکر ہوا اور حضور نے فرمایا کہ عرض و السماوات والارض, کیا تو نے قرآن حکیم نہیں پڑھا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی بھی زمین و آسمانوں کی لمبائی سے بڑی ہے؟ تو ایک صحابی نے کوشچن کیا دیا, یا رسول اللہ اگر جنت اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا جب دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی؟ خاتون حضرت اگر غور کیا جائے تو جواب ملتا نہیں ہے سوال سے. رات و دن تو کیفیات ہیں اور سوال جگہ پر ہے. سوال تو زمین پر ہے کہ اتنی بڑی جنت ہے اور پورا اس میں پوری کائنات و سماوات کو گھیرا ہوا ہے, تو دوزخ کہاں ہے؟ اور حضور نے فرمایا کہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو پھر رات کہاں ہوتی ہے؟ تو اگر آپ غور کیجئے تو دن اور رات ایک زمین پہ وارد ہوتے ہیں. اسی طرح جنت اور دوزخ ایک ہی زمین پہ وارد ہوتے ہیں. اگر جنت اس کا کرسٹ ہے تو دوزخ اس کا باطن ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جدھر جدھر جمال پروردگار ہے وہ جنت ہے, اور جو اس کے جمال سے محروم ہے وہ دوزخ ہے اسی جگہ ہے اسی. اور دوزخ جو ہے یہ خدا کے حضور سے محرومی ہے, اور جنت جو ہے حضور یزدہ میں جمال پروردگار سے آشنائی ہے. اور اگر آپ غور کیجئے تو یہی لگتا ہے مناسب, اسی لیے کافر کو سزا اللہ نے جہنم کی نہیں دی
बल्कि फरमाया हमने उसे अपनी याद से भुला दिया। और डरो उस आयत कुरान से जो अल्लाह ने कही कि जब तुम हम इस तरह हमारे साथ करते हो कि जिंदगी भर हमें बुलाए फिरते हो, फिर ऐसा न हो कि हम तुम्हें अपनी याद से भुला दें। और अगर आपको अल्लाह ने अपनी याद से भुला दिया तो फिर आप कुफ्र से कहीं गए गुजरे, कहीं गए गुजरे।